اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا؟ تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی، انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے۔ اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے۔ اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے۔ بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے، دکھ تو ہے، تکلیف ہے، وہنن علی وہنن تو ہے، چل سکتی ہے۔ اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حملوا التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ۔ لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، ایک ذہنی سہارا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر۔ معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایوبی دور کی یادگار۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں۔ يحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا۔ مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجئے آپ، باندھ کر گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے سا، بہت بری ہے۔ اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان جی؟ میں مانتا ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں، MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے، کیا ہے۔ قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 4 جمع 3 کی تقسیم ہے۔ 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی، حضور کی بعثت 2 میں ہے، امیین نیوکلیس ہے، آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف۔ یہ ملٹی نیشنل امت ہے، ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ہے، ملٹی نیشنل۔ جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل، وہ یونی ریشیل، ایک نسل کی۔ یونی ریشیل، یونی نیشنل، یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل۔ ہندی بھی، فارسی بھی، ایرانی بھی، ترک بھی، چینی بھی۔ اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو، کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلیٰ دعوت، اعلیٰ تربیت، جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے، وہ ہے قرآن۔ اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک ہی نہیں سکتا۔ جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے، ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال لیں گے۔ اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، ہمارے لیے کرنی ہے۔ اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں، جب تیرے محبوب کی امت میں ہے
سیلویشن از گارنٹیڈ، شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے. بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بزرگ کی مزار پہ دیگے بھی چڑھا ہے، بس اور کیا رہ گیا. یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے، وہ جو اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے. رشوت نہ لے، عیش نہ کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے. ان زعمتم، زوم کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے، بڑا زوم ہو گیا اسے. ان زعمتم، اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون. اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی؟ وصال چاہیے یا ہجر چاہیے؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی. کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی. تم بھاگتے رہو، انہ ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی سامنے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے. جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے اس کا بھی، جو بحیثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا 4 آیات کا. گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں، قد ترکتم، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ. یہ تو گواہیاں لی ہیں. اس کے بعد اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں. اور پھر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایک سائی آف ریلیف میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا، لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا. مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے. A heavy burden. اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ 4 آیات کا.